بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے لیکچر سے پہلے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ہماری جو ٹیچنگ لائسنس پیڈاگوجی گائیڈ ہے بہترین کتاب ہے، الحمدللہ سلیبس کے اکارڈنگ ہے۔ اس میں ہم نے 650 کے قریب جو ہے وہ سی آر کیوز بھی سولو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس کا یہ ٹیبل آف کانٹینٹ ہے، یہ آپ پہلے ٹیبل آف کانٹینٹ چیک کریں، اس کے بعد کتاب آرڈر کریں۔ ہم نے کیا اس میں ہم نے اس طرح ٹاپک لیا، ٹاپک کو مکمل ایکسپلین کیا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ہم نے ٹاپک کو ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے سارے اسپیکٹس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے بک کے اندر، اور ہر ٹاپک کے اینڈ پہ پھر ہم نے کیا ہے کہ اس ٹاپک کے جو سی آر کیوز ہیں وہ سولوڈ فارم میں دیے ہیں، حل شدہ سی آر کیوز یہاں پہ ساتھ اس کے ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ سولوڈ سی آر کیوز بھی ہم نے جو ہے وہ ساتھ پرووائڈ کر دیے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ ٹاپک ہے، ہر ٹاپک کو ہم نے اس طرح ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب آپ کو اگر آپ مارکیٹ سے لیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے مہنگی بھی پڑ جائے، لیکن ہم یہ کتاب آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ پرووائڈ کر رہے ہیں بالکل فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ۔ 0332805595 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں۔ جو کانٹینٹ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ سارا کانٹینٹ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ ہمارے ریگولر سیشن میں مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ مجھے یوٹیوب سے اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ یہ کتاب ہماری صرف 900 روپے میں آپ کو فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ آپ کے ہوم ایڈریس پہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 28 ہے آج ہمارا ٹیچنگ لائسنس کا، اور اس لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈیفرنٹ لرننگ تھیریز، بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم، کنسٹرکشنزم اینڈ ہیومنزم۔ تو لرننگ تھیریز کو سب سے پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ لرننگ تھیریز کس کو کہا جاتا ہے۔ لرننگ تھیری وہ کنسیپچول فریم ورک ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ تھیری ایک ایسی چیز کا نام ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچے کس طرح سے لرن کرتے ہیں یا کس طرح سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، سیکھنے کے پروسیس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ بچہ کسی انفارمیشن کو گین کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے مائنڈ میں پروسیس کرتا ہے، اس کو ریٹین رکھتا ہے۔ یہ جو کلیکٹیو پروسیس ہے نا، یہ لرننگ کہلاتا ہے۔ دی پروسیس آف گیننگ یا ایبزاربنگ انفارمیشن، پروسیسنگ اینڈ ریٹیننگ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لرننگ تھیوری کہتے ہیں۔ تھیوری یا ماڈل آف لرننگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ کوئی چیز سیکھتا کیسے ہے، کوئی نالج ہے، کوئی سکل ہے یا کوئی بیہیویئر ہے، وہ کیسے سیکھتا ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے لرننگ تھیوری یا لرننگ ماڈل، ٹھیک ہے۔ یعنی لرننگ تھیوری ہمیں کس چیز کو ایکسپلین کر کے دیتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، یہ بچہ کس طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ یہ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، یہ بچہ جو ہے نا وہ انٹریکشن سے سیکھتا ہے، گروپ ورک یا ایکٹیویٹی سے سیکھتا ہے، یہ بچہ چیزوں کو یاد کر کے میمورائز کر کے سیکھتا ہے، یہ بچہ ریوارڈ یا پنشمنٹ سے سیکھتا ہے، کس طرح سے سیکھتا ہے۔ مختلف تھیورسٹ اپنی مختلف رائے دیتے ہیں اس کے اباؤٹ۔ اس کو کہا جاتا ہے لرننگ تھیوری، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لرننگ تھیوری۔ یہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے لرننگ تھیوری کہ بچہ کس طرح سے کب اور کیسے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ٹریڈیشنل جو لرننگ تھیوریز ہیں ان میں بیہیویئرزم ہے، کوگنیٹیوزم ہے، کنسٹرکشنزم ہے اور ہیومنزم ہے۔ یہ ہم ایک ماڈرن تھیوری کو بھی ٹچ دیں گے تھوڑا سا۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بیہیویئرزم کی۔ ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن اگین ڈسکس کر رہے ہیں۔ بیہیویئرزم، بیہیویئر کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں، وہ ایکشن ہمارے جن کو کوئی دیکھ سکتا ہے، وہ ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، ہماری دوسروں کے بارے میں جو فیلنگ، تھنکنگ، تھاٹس ہوتی ہیں نا، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا بیہیویئر ہوتے ہیں۔ بیہیویئر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آبزرویبل ہے، اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، تو لوگ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسکرا رہا ہے۔ کوئی رو رہا ہے تو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ رو رہا ہے۔ تو بیہیویئر ہمیشہ آبزرویبل ہوتا ہے۔ بیہیویئرزم جو لرننگ تھیوری ہے یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو لرننگ ہے وہ آبزرویبل ہونی چاہیے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال ہے، آپ نے بچوں کو سکھایا کہ والدین کا احترام کریں، بچوں کو قرآن و حدیث یاد کروا لی، وہ بچے گھر میں جا کے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو نالج تو ہے لیکن ان کے ایکشن تبدیل نہیں ہوئے۔
بیہیویئرسٹ یہ کہتے ہیں کہ لرننگ وہ ہے جو بچے کے بیہیویئر سے ہمیں نظر آئے، ایکشن سے ہمیں نظر آئے، اور جو بیہیویئر ہے اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیہیویئر جو ہے وہ ایکسٹرنل کسی فیکٹرز یا سٹیمولس جسے ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اچھا برتاؤ کرو، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا، بچوں کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس اپریسیشن کی وجہ سے بچہ اچھا پرفارم کرتا ہے۔ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں پنشمنٹ سے، تو پنشمنٹ کی وجہ سے بچہ اچھا بیہیویئر شو کرتا ہے۔ تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایکسٹرنل سٹیمولس یعنی انوائرمنٹ ہی بچے کی لرننگ کو، بچے کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے، اور بیہیویئر وہ ہوتا ہے جس سے بچے کا جو ایکشن چینج ہو، جس کو ہم دیکھ سکیں۔ جے بی واٹسن، اسکینر، پیولو اس کے جو ہے وہ کی جو ہے وہ پروپوننٹس ہیں، فاؤنڈر اس کے جے بی واٹسن ہیں، باقی اسکینر اور پیولو اس کے سپورٹر ہیں۔ سب سے زیادہ یوز ہونے والی کے جی کنڈر گارٹن یعنی نرسری سے لے کر 12 گریڈ تک یوز ہونے والی یہ تھیوری ہے، یہ کوگنیٹیوزم کے اینٹی ہے۔ اب یہ تھیوری کیا کہتی ہے، جیسے آپ کو تھوڑی وہ سمجھ آ بھی گئی ہوگی۔ بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ لرننگ جو ہے نا وہ ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لرننگ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ری انفورسمنٹ یعنی انوائرمنٹ سے آنے والے ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک ٹیچر نے سوال کیا بچوں سے، بچے نے اچھا جواب دیا، ٹیچر نے اس کے لیے کلیپنگ کر دی، اپریسیٹ کر دیا، تو سارے بچے اس چکر میں کہ ہمیں بھی اپریسیشن ملے وہ بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بچے نے غلطی کی، ٹیچر نے اس کو پنش کیا، تو باقی بچے اس ڈر سے کہ ہمیں نہ پنشمنٹ ملے وہ بھی اچھا کام کریں گے۔ تو ریوارڈ یا پنشمنٹ کی وجہ سے، جو کہ ایکسٹرنل یا انوائرمنٹل فیکٹر ہے، اس کی وجہ سے بچہ اچھا لرن کرتا ہے، اچھی چیزیں سیکھتا ہے، غلط چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لرننگ تھرو ری انفورسمنٹ ان بیہیویئرزم۔ تو یہ ری انفورسمنٹ لرننگ ہے بیہیویئرزم میں۔ اب چونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ بچہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے تو ایک اچھا پریپیئرڈ انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ ٹیچر ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو ریپیٹ بھی کروائے۔ انوائرمنٹ میں یہی چیز ہے نا کہ ٹیچر اچھا ہے، ٹیچر نے ماحول اچھا بنایا ہوا ہے، فیکٹر سارے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کی پریکٹس کروائے، ٹھیک ہے۔ اس میں کی ایلیمنٹس کیا ہیں کہ اچھا انوائرمنٹ ہو، ٹیچر ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو ریپیٹ کروائے اور بچوں سے پریکٹس بھی اس کی کروائے۔ آبزرویبل اس میں کہا جاتا ہے کہ تھاٹس یا فیلنگس کو ہم نہیں دیکھیں گے، نالج کو یا برین کے اندر موجود جو نالج ہے اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ان ایکشنز کو دیکھیں گے جس کو بچہ پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچر جو ہے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ٹیچر بچوں کو فیڈ بیک دیتا ہے، ٹیچر بچوں کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کے تھرو ڈسپلن رکھتا ہے۔ یہ بیہیویئرزم کے کی بیلیوز ہیں۔ یعنی اگر اس تھیوری کو ہم سادہ لفظوں میں ایکسپلین کریں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیہیویئرزم تھیوری یہ کہتی ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور انوائرمنٹ میں جو سٹیمولس ہوتے ہیں وہ ریوارڈ ہو سکتا ہے یا پنشمنٹ ہو سکتی ہے، وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے بچے کی لرننگ، ٹھیک ہے۔ یعنی بچہ اچھے ماحول سے سیکھتا ہے، تو ماحول اچھا بنایا جائے، چیزیں بار بار ٹیچر ریپیٹ کر دے، بچوں سے پریکٹس کروائے، تو اس سے بچہ بہتر سیکھتا ہے۔ بیہیویئرزم کی دو سب ٹائپس ہیں، ایک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ اور ایک ہے آپرنٹ کنڈیشننگ۔ جو ہے نا کلاسیکل کنڈیشننگ یہ پیولو نے دی، اور جو آپرنٹ کنڈیشننگ ہے یہ اسکینر نے دی تھی۔ کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرنٹ کنڈیشننگ کو آپ سادہ لفظوں میں اگر سمجھنا چاہیں گے تو یہ بہت آسان ہے۔ تین چیزیں ہیں۔ ایک پہلے نمبر پہ، بلکہ ادھر ڈاگ والی ایگزامپل کوئی ہم لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ فوڈ ہے، اس کو دیکھتے ہی کتے کے منہ میں سلائیویشن سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی کہ لعاب آنا شروع ہو جاتا ہے، منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کھانے کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بیل ہے، اس بیل کو دیکھ کے کتے کا کوئی بھی ریئیکشن نہیں آتا، اچھا اب نا اس کو سمجھنا ہے ہم نے۔ یہ جو خوراک ہے نا جی، کھانا ہے، یہ انکنڈیشن سٹیمولس، یعنی یہ ایک ایسا سٹیمولس ہے، یہ جب بھی اکیلا کسی دوسری چیز کے ساتھ کتے کے ڈاگ کے سامنے آئے گا تو اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ انکنڈیشن سٹیمولس ایسے سٹیمولس کو کہتے ہیں جس کی بیس پہ خود بخود رسپانس آنا شروع ہو جائے، دوسرا ہوتا ہے نیوٹرل سٹیمولس، ایک ایسا سٹیمولس جس کی بیس پہ کوئی ریئیکشن یا رسپانس نہیں آتا۔ آپ دیکھیں بیل کا کتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بیل بجنے پہ بیل کو دیکھ کے کتا کوئی ریئیکشن بھی نہیں دیتا۔ اس ریئیکشن نہ دینے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسا سٹیمولس جس کی وجہ سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا، اس کو نیوٹرل سٹیمولس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نیوٹرل سٹیمولس۔
اب جو پیولو ہے نا اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے کیا کیا کہ اس کی سلائیوری جو ٹیوب ہے نا، جو منہ میں پانی لعاب والی تھوک والی جو گلینڈ ہے نا، نالی تھی، اس کے اندر نا ایک ٹیوب ڈال دی تاکہ وہ جج کر سکے۔ اس نے پہلے کھانا رکھا تو کتے کے منہ میں فوراً پانی آیا، اس نے بیل بجائی تو کتے کے منہ میں پانی نہیں آیا۔ اس نے کیا کیا، اب ایک اور کام کیا، اس نے جو بیل ہے نا، اب یہ کھانا کھانے دینے سے پہلے بیل بجانا شروع کر دی کتے کے لیے، یعنی وہ کھانا دینے سے پہلے بیل بجاتا پھر کھانا دیتا۔ اب ڈاگ نے یہ نوٹ کیا کہ کھانا دینے سے پہلے بیل بجتی ہے، اب اس نے آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیا کہ بھئی بیل بجتی ہے تو کھانا آتا ہے، بیل نہیں بجتی تو کھانا نہیں آتا۔ کتے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اب پھر کیا ہوا کہ وہی بیل جس پہ ڈاگ کے منہ میں سلائیویشن نہیں تھی، اب اسی بیل کی بیس پہ اس کے منہ میں سلائیویشن سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو نیوٹرل سٹیمولس تھا جس پہ پہلے کوئی ریسپانس نہیں آ رہا تھا، اب اس پہ ریسپانس آنا شروع ہو گیا، تو وہی نیوٹرل سٹیمولس اب کنڈیشنل سٹیمولس بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کنڈیشنل سٹیمولس بن جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بچے جو ہے نا، وہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹل میں گیا اور اس نے نرس کو دیکھا، نرس نے بڑے پیار سے اس سے بات کی، اس بچے کو اس سے کوئی خوف نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اسی نرس نے اگلے دن بچے کو ٹیکہ لگایا بمپس پہ، اب وہ بچہ نرس کو دیکھ کے روتا ہے۔ اب اگلے دن بچہ گھر سے باہر گلی میں کھیل رہا تھا، ایک اور سفید کپڑوں والی خاتون گزری، وہ اس کو دیکھ کے ڈر کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلے وہ سفید کپڑے والی خاتون سے نہیں ڈرتا تھا، نیوٹرل تھا بچہ، لیکن اب دیکھ کے بھاگتا ہے اس انجیکشن کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک جو نیوٹرل سٹیمولس ہوتا ہے، جب اس کو ہم انکنڈیشنل سٹیمولس یعنی ایسا جو نیچرل سٹیمولس ہے جس پہ خود بخود رسپانس آتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو پھر اس پہ بھی ویسا ہی رسپانس آتا ہے جیسا کہ کھانے پہ آنا شروع ہو گیا، جیسا اس نرس پہ آنا شروع ہوا ایک اجنبی عورت کو دیکھ کے سفید کپڑوں میں، تو اس پہ بھی ویسا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی ایک نیوٹرل سٹیمولس یعنی بیل جب ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ایک میننگ فل یا کنڈیشنل سٹیمولس کے ساتھ، تو یہ بھی ویسا ہی رسپانس دیتا ہے۔ اب کلاس میں ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں یا کیا اس کی امپلیکیشن ہے؟ کلاس میں امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جیسے ایک ٹیچر سے بچے ڈرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک میتھ کا ٹیچر ہے، وہ ٹیچر بڑا سخت ہے، بچے اسے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ اب اس سے ڈرتے ہیں نا، تو بچے جب جو سبجیکٹ وہ پڑھاتا ہے ان سے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، پہلے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اس ٹیچر کی وجہ سے اب اس سبجیکٹ سے بھی بچوں کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یا اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ ٹیسٹ ہونا ہے جی، بیل بجے گی تو ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، تو ابھی ٹیسٹ نہیں آیا، بیل بج گئی کہ بچے اکٹھے ہو جائیں، تو بیل پہ ہی بچے خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا ٹیسٹ کی بیل بج گئی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کنڈیشن ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مشروط کر دینا۔ تو یہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے ایک سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو یہ کبھی کبھی یہ پازیٹیوٹی آ جاتی ہے، بچے کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے، کبھی نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، یہ دی ہے اسکنر نے۔ اسکنر کی آپرینٹ کنڈیشننگ یہ کہتی ہے کہ بچے ریوارڈ اور پنشمنٹ سے سیکھتے ہیں۔ بچے کس چیز سے سیکھتے ہیں؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بچے سیکھتے ہیں۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ یعنی اگر آپ کسی کو ریوارڈ دیتے ہیں تو بچے کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر نیگیٹو ری انفورسمنٹ دیتے ہیں تو وہ غلط چیزوں سے بچہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ تھیوری ٹوٹلی ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ بیس کرتی ہے آپرینٹ کنڈیشننگ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دونوں سٹیمولس والی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ری انفورسمنٹ سٹیمولس ہے، ریوارڈ یا پنشمنٹ آپرینٹ کنڈیشننگ میں، جبکہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں ایک سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، بیل کو ٹیسٹ کے ٹائم کے ساتھ، ٹھیک ہے، بیل کو خوراک کے ساتھ، ٹیچر کو سبجیکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اب کلاس روم میں ٹیچر اگر بیہیویئرسٹ ہے تو کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کرے گا؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ یوز کرے گا ٹیچر، ٹھیک ہے، ٹیچر ریوارڈ دے گا، سٹار سٹیکرز دے گا، بچوں کو انکریج کرے گا، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، شاباش۔ اگر کوئی غلط بیہیویئر ہے تو ٹیچر ان کو پنش کرے گا۔ تو ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بچے کی لرننگ ہوگی، بچے کا بیہیویئر پازیٹیو ہوگا۔ ڈرل اینڈ پریکٹس، اس کی دوسری ہے کہ ٹیچر بچوں کو پریکٹس کروائے گا۔ ہم نے لاز آف لرننگ پڑھے تھے، وہ بھی بیہیویئرزم تھیوری ہی میں آتا ہے۔ تو ٹیچر اس میں کیا کرتا ہے؟ بچوں کو بار بار ایکسرسائز کرواتا ہے۔ اس ایکسرسائز کا فائدہ اب کیا ہوتا ہے؟ ایکسرسائز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار ریپیٹیشن سے بچوں کو چیز یاد ہو جاتی ہے، بچوں کو چیز کیا ہوتی ہے؟ یاد ہو جاتی ہے۔ اچھا، امیجیٹ فیڈ بیک، اب چونکہ دیکھیں ریوارڈ جو ہے وہ فوری طور پر دیا جا رہا ہوتا ہے، بچے سے سوال کیا ٹیچر نے اور فوری اس کو جواب بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کا جواب ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا جواب غلط ہے بیٹا۔
تو اس پہ چونکہ امیجیٹ فیڈ بیک دیا جاتا ہے تو امیجیٹ فیڈ بیک سے بچے کی لرننگ اسٹرینتھن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم پنشمنٹ بھی دیتے ہیں. اس میں نیگیٹو بیہیویئر پہ پنش بھی کرتا ہے ٹیچر تاکہ وہ غلط بیہیویئر دوبارہ ری اپیئر نہ ہو. ٹوکن اکانومی سسٹم, ٹیچر بچوں کو کوئی پوائنٹس دیتا ہے, کوئی ریوارڈ دیتا ہے, یا پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ جو اچھا رسپانس دے گا اس کو یہ پرائز ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ٹیچر لیٹ, اس میں انسٹرکشن ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہیں. اس میں آپ ایک پوائنٹ اور بھی کر لیں کہ انوائرمنٹ ٹیچر بڑا بہترین جو ہے نا انوائرمنٹ ڈیزائن کرتا ہے تاکہ بچے اس انوائرمنٹ سے چونکہ سیکھتے ہیں نا. تو اب یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ اس میں ہوتی ہے, ڈرل اینڈ پریکٹس ہوتی ہے, فوری فیڈ بیک دیا جاتا ہے, اور اس میں انوائرمنٹ ایک اچھا بنایا جاتا ہے تاکہ بچے انوائرمنٹل اسٹیمولس سے اچھا سیکھیں, اچھی چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کریں. یہ بیہیویئرزم تھیوری ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. ان کا ماننا کیا ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ سے ہوتی ہے. اب ایک دوسری تھیوری ہے, اس تھیوری کا نام ہے کوگنیٹیوزم. کوگنیٹیوزم جین پیاجے, جیروم برونر کی تھیوری ہے. یہ تھیوری اب ٹوٹلی اپوزٹ ٹو بیہیویئرزم ہے. بیہیویئرزم یہ کہتے ہیں کہ بچے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں, مائنڈ سے نہیں سیکھتے, یعنی ان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ملتا ہے نا اس کی بیس پہ وہ اپنا بیہیویئر پازیٹیو اچھا شو کرتے ہیں. یہ تھیوری جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. بچے اپنے مائنڈ سے چیزوں کو ایبزارب کر کے اپنے مائنڈ میں ان کو جو پروسیس کرتے ہیں نا, وہ جو پروسیس کرنا ہے انفارمیشن کا, بچے اس سے سیکھتے ہیں. کوگنیٹیوزم کا یہ بلیو ہے. ٹھیک ہے. کوگنیٹیو تھیوریز کس نے دیں؟ پیاجٹ نے, جیروم برونر نے. ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ تھنکنگ, میموری اور پرابلم سالونگ کے اوپر. یہ تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ بچہ اپنے مائنڈ میں انفارمیشن کو ریسیو کرتا ہے, سوچتا ہے, تھنک کرتا ہے, اس کو پروسیسنگ کہتے ہیں, اور ریٹریو کرتا ہے. جب بھی ضرورت پڑتی ہے اس سیوڈ انفارمیشن کو یوز کر لیتے ہیں. جیسے ابھی اس وقت آپ لوگ انفارمیشن ریسیو کر رہے ہیں, مختلف ٹاپکس کو آپ اپنے مائنڈ میں آرگنائز کر کے ریٹین یا اسٹور کرتے ہیں, اور جب آپ پیپر میں ٹیسٹ میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ وہی لکھ لیتے ہیں سیکوینس میں. اس کو ریٹریونگ کہا جاتا ہے. تو اس تھیوری کا فوکس, یہ تھیوری ٹوٹلی اپوزٹ ہے. یعنی بیہیویئرزم کہتے ہیں مائنڈ کچھ بھی نہیں ہے, انوائرمنٹ ہی بچوں کو بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. یہ تھیوری کہتی ہے نہیں, جو مائنڈ ہے نا اسی کے اندر ہی لرننگ ہوتی ہے, باہر کچھ نہیں ہے, بیہیویئر میں نہیں ہے کچھ. بچے کے مائنڈ میں ہی اس کی لرننگ ہے. بس مائنڈ میں جو چیز آ گئی تو اس نے سیکھ لی, ادروائز نہیں سیکھی. یہ ایکشنز پہ, بیہیویئر پہ فوکس نہیں کرتے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچے کی لرننگ کیسے ہوتی ہے؟ ایکٹیولی ہوتی ہے بائی ہز اور ہر مائنڈ. بچے کے مائنڈ سے لرننگ ہوتی ہے. دوسرا, یہ تھیوری کہتی ہے کہ نیو نالج پریویس نالج کی بیس پہ بلٹ ہوتا ہے. یعنی پہلے جو ایک نالج موجود ہے تو بچہ اس کی بیس پہ نیا نالج سیکھتا ہے. تو نالج مینٹل ایلیمنٹ ہے, نہ کہ انوائرمنٹل. یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہم پہلے شارٹ ٹرم میموری میں, ابھی جیسے آپ اس وقت سن رہے ہیں تو آپ ان پٹ لے رہے ہیں شارٹ ٹرم میموری میں, پھر آپ اس کو لانگ ٹرم میموری میں آپ سیو کر لیتے ہیں. تو کوگنیٹیوزم کا ماننا کیا ہے کہ لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے؟ مینٹل پروسیس ہے. بچہ مائنڈ سے سوچتا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو پروسیس کرتا ہے, اسی کو چیز کو ریٹین رکھتا ہے, یہی اس کی لرننگ ہے, نہ کہ انوائرمنٹ سے. اب اس میں کون کون سی تھیوری ہیں؟ جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری آپ نے پڑھی ہے, پیچھے میں نے آپ کو پڑھائی ہے اسی چیپٹر میں. 4 اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد جیروم برونر کی تھیوری, کوگنیٹیو تھیوری آف انسٹرکشن. یہ تھوڑا سا میں اس کو بتا دیتا ہوں اگلی 2 تھیوریز کو, کہ جیروم برونر نے کہا کہ اب جیسے دیکھیں نا, ہم پہلی کلاس میں ایڈیشن پڑھاتے ہیں, دوسری کلاس میں ایڈیشن پڑھائیں گے لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لیول کی, تیسری میں ایڈیشن پڑھائیں گے تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ کی, چوتھی میں پڑھائیں گے تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ کی, 5ویں میں پڑھائیں گے اور ڈیفیکلٹ لیول ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا ایڈیشن بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, مختلف گریڈز لیول میں. اس کو کہتے ہیں اسپائرل کریکولم. تو اس نے کہا کہ لرننگ جو ہے نا وہ پریویس نالج, ہم کوگنیٹیوزم میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پریویس نالج کی بیس پہ لرننگ ہوتی ہے. تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ پریویس نالج کی بیس پہ بچے کی لرننگ ہوتی ہے, اور پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ جب لنک کیا جاتا ہے تو لرننگ انہانس ہوتی ہے. تو اسپائرل کریکولم کا کانسیپٹ اس نے دیا. اس نے کہا کہ ٹاپکس کو ڈیفیکلٹی لیول بڑھاتے جائیں اور ریپیٹ کریں ہر گریڈ کے اندر, ٹھیک ہے نا جی, تاکہ بچے کی لرننگ مزید بہتر ہو. یہ تھیوری ہے, تھیوری آف انسٹرکشن ہے برونر کی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تھیوری ہے اس میں آتی ہے, جیسے اس میں کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ تھی, اس میں یہ 3 تھیوریز آ رہی ہیں. اس میں تیسری تھیوری ہے انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کہتی ہے کہ بچہ جو اپنے مائنڈ میں انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے نا, یہ 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ان کوڈنگ سب سے پہلے, یعنی مائنڈ کے اندر انفارمیشن کو لے جانا,
ریسیونگ آف انفارمیشن آپ کہہ سکتے ہیں، اسٹوریج اس کو سیو کرنا، ریٹریول اس کو ضرورت پڑنے پہ یوز کرنا. 3 کمپوننٹ ہیں انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر آف کوگنیٹیوزم مائنڈ سیٹ آپ جو ہے وہ اپنی کلاس کو کیسے پڑھائیں گے. آپ ایڈوانس آرگنائزر یوز کریں گے. ایڈوانس آرگنائزر میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں پڑھایا ہوا ہے. ایڈوانس آرگنائزر سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کا پریویس نالج ہے، یہ آپ نے نیو نالج پڑھنا ہے. تو پریویس کو نیو کے ساتھ جب آپ لنک کر دیتے ہو تو بچے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی پریویس نالج بچے کا چیک کر کے ہم اس سے سوال جواب جب کریں گے نا تو بچے کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ایڈوانس آرگنائزر سے مراد جو چیز آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں نا بچوں کو، پہلے سے ان کے مائنڈ میں وہ بٹھا دیں تھرو کویسچنس، مائنڈ میپس، آؤٹ لائنس یا پریویس نالج کو ایکٹیویٹ کر کے. دوسرا ہے کانسیپٹ میپنگ. کانسیپٹ میپنگ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے چونکہ بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس میں مائنڈ بنانا ہوتا ہے، مائنڈ میں انفارمیشن بٹھانی ہوتی ہے، تو ہم کوئی ڈائیگرام، کوئی چارٹس، اس طرح سے کوئی لیبل، کوئی ڈرائنگ بنا کے، پروجیکٹ بنا کے بچے کے مائنڈ میں وہ انفارمیشن ہم سٹور کر سکتے ہیں، یعنی کانسیپٹ میپنگ کے تھرو. تیسرا ہے اسکیپ فولڈنگ. اسکیپ فولڈنگ کہتے ہیں کہ ٹیچر جب بچوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سپورٹ دیتا ہے نا، گائیڈنس دیتا ہے، اور اس گائیڈنس کو گریجولی ریموو کرتا ہے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے آلریڈی. تو اس کو اسکیپ فولڈنگ کرے. تو اسکیپ فولڈنگ پرووائڈ کرے ٹیچر یہاں پہ. اچھا، تھنکنگ ٹاسک دے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے تھنکنگ ٹاسک دے تاکہ ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہو. میٹا کوگنیٹیو اسٹریٹجیز ہم نے پڑھا ہوا ہے آلریڈی کہ ٹیچر بچے کو اس قابل بنا دے کہ وہ اس کے سامنے پرابلم آتا ہے تو وہ 2-3 اس کے پاس سلوشن موجود ہوں اور ان میں سے وہ بیسٹ کو سلیکٹ کرے. تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کو کہتے ہیں. بچہ ریفلیکٹ کرے کہ کون سا بیسٹ سلوشن اس کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے چنکنگ. ہم انفارمیشن کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ کر کے بچوں کو دیں تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو. اب یہ جو 2 تھیوریز ہیں نا، ان کی میں سمری آپ کو بتاتا ہوں. بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ بچے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. کوگنیٹیوزم یہ کہتی ہے کہ بچے مائنڈ سے سیکھتے ہیں. بیہیویئرزم کہتے ہیں کہ ری انفورسمنٹ یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بچہ سیکھتا ہے، اور اچھا انوائرمنٹ ہو تو اس سے سیکھتا ہے. کوگنیٹیوزم یہ کہتی ہے کہ نہیں، بچے انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں لے جاتے ہیں، انکوڈنگ، پھر اس کو سٹور کرتے ہیں اور ریٹریو کرتے ہیں، یعنی مینٹل پروسیس ہے. تو ایک تھیوری کہہ رہی ہے کہ مائنڈ ہی سب کچھ ہے، دوسری تھیوری کہہ رہی ہے کہ مائنڈ کچھ نہیں ہے. بیہیویئرزم کہہ رہی ہے کہ انوائرمنٹ سب کچھ ہے. وہ انوائرمنٹل سٹیمولس، ریوارڈ، پنشمنٹ، اچھے انوائرمنٹ پہ، ریپیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں. یہ تھیوری چنکنگ کے اوپر فوکس کرتی ہے. کوگنیٹیوزم انفارمیشن کو ڈیوائڈ کرنا، ٹیچر کا بچے کی ہیلپ کرنا، تھنکنگ ٹاسک دینا، ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگلی ہماری تھیوری ہے ہیومنزم. اچھا، ہیومنزم. اب ہیومنزم جو ہے نا، اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ ابراہم میزلو ہے. ٹھیک ہے. ہیومنزم تھیوری کو سمجھنے کے لیے آپ نیچے یہ 2 پکچرز کو دیکھیں، اس پکچر کو اور اس پکچر کو. یہ 2 ڈیفرنٹ سوسائٹی یا بیک گراؤنڈ کے بچے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اس بیک گراؤنڈ اور اس بیک گراؤنڈ کے بچوں کے لیے جو ان کو سپورٹ دی جا رہی ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ کوگنیٹیوزم کہتے ہیں مینٹل ڈیولپمنٹ، بیہیویئرزم کہتے ہیں انوائرمنٹ کے تھرو بچے کے بیہیویئر کو شیپ کیا جائے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچے کی ہول پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا جائے، نہ کہ آپ انوائرمنٹ پہ آئیں، آپ مائنڈ پہ آئیں، نہیں، بلکہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہو. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ بچے کی جو نیڈز ہیں نا، بیسک نیڈز ہیں، اگر وہ پوری ہوں تو تبھی جا کے بچہ جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کے لیے وہ انٹلیکچولی، سوشلی، مورلی، ایموشنلی ہر طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اب یہ ایک بچہ ہے اور ایک بچہ یہ ہے. ان دونوں بچوں کی گروتھ میں، ان دونوں بچوں کی ڈیولپمنٹ میں، ان دونوں بچوں کی ایجوکیشن ایکوزیشن میں زمین آسمان کا ڈفرنس ہوگا. کیوں؟ اس بچے کی بیسک نیڈ کیا ہے؟ کھانا، جوتا، کپڑا، مکان، آرام. اس بچے کو ان چیزوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کا فوکس ہے پڑھائی. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اگر بچوں کی بیسک نیڈ پوری کر لی جائے نا تو وہ ایسے ہی موٹیویٹ ہو کے پڑھتے ہیں جیسے یہ بچے. اب دیکھیں نا، ان بچوں کا فوکس صرف پڑھائی ہوگا، ان بچوں کا فوکس روزی روٹی کمانا بھی ہے، ان بچوں کا فوکس اپنے پیٹ کی آگ کو پورا کرنا بھی ہے. میزلو، کارل راجر اس کے ایکسپوننٹس ہیں، اس کے فاؤنڈر ابراہم میزلو ہیں. پہلی بات تو یہ تھیوری کہتی ہے کہ ہول چائلڈ ڈیولپ کیا جائے، یعنی انٹلیکچوئل، کوگنیٹیو، ایموشنل، سوشل، مورل، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو. ٹھیک ہے، تاکہ بچہ سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچے. سیلف ایکچولائزیشن پہ بچہ تب پہنچتا ہے جب اس کی بیسک نیڈ پوری ہو جاتی ہیں. سیلف ایکچولائزیشن کیا ہے؟ ہائیسٹ لیول ہے میزلو کی تھیوری کا. کل کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے یہ کہ بچے کے اندر جو پوٹینشل ہے نا، بچہ اس پوٹینشل کی بیس پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. بچہ چاہتا ہے کہ جو اس کو صلاحیتیں ہیں ان کو وہ یوز کرے. یہ سیلف ایکچولائزیشن ہوتی ہے. تو یہ
جو بچے کے اندر انیٹ گڈنس ہے نا جی، انیٹ پوٹینشیل ہے، یہ کب اپیئر ہوتا ہے جب اس کی یہ بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں. ایک بچہ وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس کو اسکول کا جانا ہی نصیب نہیں ہو تو کیا جائے گا، اس کا پوٹینشیل کہاں جائے گا، ضائع ہی ہو گیا نا. تو یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ سپورٹیو انوائرمنٹ دیں، ٹھیک ہے، بچے کی جو ہے نا بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کی پرسنل گروتھ پہ، سیلف ایکچولائزیشن پہ فوکس ہو، بچے کی بیسک نیڈز کو کلاس روم کے اندر اور کلاس روم کے باہر پورا کریں تاکہ بچہ سیلف ایکچولائزیشن کی طرف جائے، یعنی وہ خود لرننگ کی طرف، خود سیکھنے کی طرف آگے بڑھے. اب اس طرح ان بچوں کو ہمیں امپوز کرنی پڑے گی لرننگ. یہ بچے خود سیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم نے پڑھ کے مزید آگے بڑھنا ہے. ان بچوں کا فوکس یہ نہیں ہوگا. تو جو ہیومنزم تھیری ہے نا، اس کا بلیو کیا ہے، یہ تھیری مانتی ہے کہ لرننگ کس چیز کا نام ہے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. یہ تھیری کہتی ہے کہ بچے کی بیسک نیڈز آپ پوری کریں تو بچے کی لرننگ بہتر ہوگی. یہ تھیری کہتی ہے کہ جب بچے کی جو کلاس روم کے اندر ریکوائرمنٹس ہیں، جیسے اس کے پاس بیگ ہو، یونیفارم ہو، کھانا اس نے کھایا ہو، آرام کیا ہو، تو وہ لرننگ کی طرف آئے گا، ادروائز نہیں آئے گا. اور یہ تھیری کہتی ہے کہ آپ ایک اسپیکٹ کو نہیں ٹچ کریں گے، آپ بچے کی پوری پرسنالٹی کو ٹچ کریں گے. تو اس میں ٹیچر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ہے، چونکہ اس میں بچوں کی نیڈ، انٹرسٹ، ایکسپیرینسز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کی پرسنل گروتھ کو پروموٹ کرنے پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتی ہے. سیلف ڈائریکٹڈ لرننگ، اس میں ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم اس قابل بنا دیں، اس کی بیسک نیڈز پوری کر کے، اس کو موٹیویٹ کر کے کہ وہ بچہ سیلف لرننگ پہ آ جائے، یعنی خود اپنے گول سیٹ کرے اور ان کو اچیو کرے، جس کو ہم نے سیلف ایکچولائزیشن کہا. پازیٹیو کلاس روم انوائرمنٹ، یہ تھیری کہتی ہے کہ کلاس روم کا انوائرمنٹ ریسپیکٹفل ہو، بچوں کے بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوں گے، ہم ان کو انکلوسیو وے میں لے کے چلیں گے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں رکھیں گے بچوں کے درمیان. ٹھیک ہے. انٹرنزک موٹیویشن، یہ تھیری کہتی ہے کہ بچوں کے اندر ہمیں نا انٹرنزک اندر کی موٹیویشن ہے، یعنی ایک بندہ یہ ہے کہ اس کو کوئی کہے تو پھر وہ پڑھ رہا ہے، ایک بچہ خود چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، آگے بڑھوں، میں نکلوں اس سسٹم سے آگے بڑھوں. تو یہ انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے. یہ ہم کل کے چیپٹر میں ٹاپک میں انٹرنزک موٹیویشن کو بھی ڈسکس کریں گے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ، یہ تھیری کوگنیٹیو، ایموشنل، سوشل، ہر طرح کی ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتی ہے، صرف اکیڈیمک پرفارمنس پہ نہیں. تو اس میں ٹیچر کا رول فیسیلیٹیٹر کا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے کنسٹرکشنزم. کنسٹرکشنزم تھیوری کیا کہتی ہے؟ یہ موسٹ کامنلی یوز تھیوری ہے، یہ بھی بیہیویئرزم کے بعد. یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ ایک سوشل پروسیس ہے. سوشل پروسیس کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں، اس امیج کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو، ایسا پروسیس جس میں لوگ مل کے کوئی کام کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ سوشل. سوسائٹی سے نا، سوسائٹی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ لوگ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھیوری کیا کہتی ہے کہ لرننگ ایک سوشل پروسیس ہے، بچے گروپ ورک سے، ڈسکشن سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جوہن ڈیوی اس کے فاؤنڈر ہیں، جین پیاجے، وائیگوسکی. اب جین پیاجے کا یہاں پہ بھی رول ہے، ادھر بھی ہے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. وائیگوسکی اور جوہن ڈیوی میجر ہیں، جین پیاجے کا بھی تھوڑا سا رول ہے. اب یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچوں کو کلاس کے اندر آپ ایکٹیو رکھیں، پیسیو نہ رکھیں. بچوں کو ان کی مسٹیک سے سیکھنے دیں، ٹرائل اینڈ ایرر. بچوں کو مسٹیک سے سیکھنے دیں، اور بچے جو ہے نا ٹیچر پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں کہ ٹیچر ان کو نالج دے، بلکہ گروپ ورک سے، ایکٹیویٹی سے، پروجیکٹ سے، ٹھیک ہے، رول پلے سے، ان چیزوں، ان اسائنمنٹ، چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹ دے ٹیچر، اور بچے ایک دوسرے سے سیکھیں. آپ دیکھیں نا، بیہیویئرزم کہتی ہے کہ انوائرمنٹ شیپ کرے گا، ریوارڈ پنشمنٹ شیپ کرے گا بچے کے لرننگ بیہیویئر کو. کوگنیٹیوزم کہتی ہے کہ مینٹل پروسیسنگ سے بچے کی لرننگ ہوتی ہے. جو ہے نا ہماری ہیومنزم، وہ کہتی ہے کہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بچوں کی نیڈز کو پورا کریں گے، وہ خود لرن کریں گے. اب یہ ایک اور ایلیمنٹ آ گیا، ایک اور تھیوری آ گئی، یہ کہتی ہے کہ بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ پیسیو نہیں، ایکٹیو ہونے چاہیے. نالج ایکٹیولی بچے کنسٹرکٹ کریں، پیسیولی ایبزارب نہ کریں. سوشل انٹریکشن سے بچہ سیکھے. ٹھیک ہے. کنسٹرکشنزم یہ کہتی ہے کہ بچے ریئل ورلڈ ٹاسک کو سیکھیں، بچوں کی لرننگ میننگ فل ہو تھرو ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہو گیا. اتھینٹک ہو، ریئل ورلڈ ہو، میننگ فل ہو، ریلیونٹ ہو. یعنی اس تھیوری کا فوکس وہی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہے. اب اس کے لیے ایز اے ٹیچر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اپنی کلاس میں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ ایکٹیویٹیز کروائیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے. لرننگ بائی ڈوئنگ کروائیں، کوئی پروجیکٹ، ایکسپیریمنٹ، ماڈل، یہ چیزیں کروائیں. نمبر 1. نمبر 2، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. ہم بچوں کو پروجیکٹس دیں. ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پروجیکٹ پڑھا ہے، ماڈل، میپس، چارٹس، گلو، اس طرح کی چیزیں بچوں سے بنوائیں.
یہ بھی ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، اس میں بچے مل کے کام کریں گے. ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، روبوٹس، ڈیجیٹل ٹول یوز کریں تاکہ بچے مل کے وہاں پہ بھی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کریں. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ انٹرسٹ اور چوائس کو فوکس کریں، بچوں کی نیڈ اور انٹرسٹ کیا ہے ان کو ہم کنسیڈر کریں. کولیبریٹو لرننگ، جس میں بچے کولیبریشن سے مل کے کام کرتے ہیں، اپنے آئیڈیاز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ڈسکشن گروپ ہم نے پڑھا، کوآپریٹو لرننگ ہم نے پڑھی، وہ ساری اس کے اندر آتی ہیں. کنسٹرکشنزم، آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، پرابلم سولو کرتے ہیں، نالج کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، مل کے جو ہے نا وہ پرابلمس کے سلوشن نکال رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے. ریفلیکشن اینڈ فیڈ بیک، تو اس میں چونکہ جب یہ بچے کوئی بھی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں تو ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، وہ چیک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ان کو فوری طور پر فیڈ بیک بھی دیتا ہے کہ بیٹا یہاں سے ٹھیک ہے، یہاں سے غلط ہے. تو اس ساری تھیوری کا فوکس اسٹوڈنٹس کس چیز کے اوپر ہے؟ لرننگ بائی ڈوئنگ کے اوپر. بچوں کو ٹیچر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو ایکٹیویٹی بیس لرننگ سے سکھایا جائے، کویسچن آنسر سے، پرابلم سالونگ سے، کریٹیوٹی سے، کولیبریشن، کوآپریٹو لرننگ سے بچوں کو سکھایا جائے. اس تھیوری کا یہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یہ اس کی سمری ہے، جو ہم نے 4 تھیریز پڑھی ہیں جو آپ کے سلیبس میں ہیں، ان چاروں کی سمری یہاں پہ میں نے بنا دی. آپ اسی ایک سلائیڈ سے یہ جو سمری ہے ان کی یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد 2 تھیریز ایسے ہم بریفلی ان کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں میں آپ کو. یہ آپ کے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے لیکن آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. کنیکٹیوزم ماڈرن تھیری ہے. یہ تھیری پتہ کیا کہتی ہے؟ یہ بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبلٹس ہیں، یہ اینڈرائڈ سکرین ہے. یہ تھیری یہ کہتی ہے کہ ڈیجیٹل ٹول اور ٹیکنالوجی سے جو لرننگ ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی. یعنی اس تھیری کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ رول آف ٹیکنالوجی ان ٹیچنگ. ٹھیک ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ میجر سورس آف لرننگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. آج کل جیسے اے آئی ہے، جو ہے نا وہ یوٹیوب موجود ہے، آپ آڈیو، ویڈیو، ویژول، یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی سے، لیپ ٹاپ، موبائل، اینڈرائڈ، ان سے دیکھ سکتے ہیں. تو ٹیکنالوجی ٹولز کو کلاس میں یوز کیا جائے. ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کی لرننگ سب سے بیسٹ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی میجر سورس آف لرننگ ہے. جارج سائمن کی یہ تھیری ہے. بس اتنا ہی آپ اس کے بارے یاد رکھیں گے. یہ تھیری کس پہ فوکس کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، کنسٹرکٹیوزم، بیہیویئرزم، کوگنیٹیوزم، یہ ساری چیزیں ڈیولپ کر سکتی ہے اکیلی ٹیکنالوجی بچے کے اندر. ایزی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ریسورسز نہیں ہیں تو ہم ویڈیو دیکھ کے چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایکسپیریمنٹ کریں. اگر ریسورسز اویلیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کلاس کا انوائرمنٹ اگر اتنا فروٹفل افیکٹو نہیں ہے، تو ہم کسی ویڈیو سے، آڈیو سے، پکچر سے، امیجز سے، اس سے ہم بچے کی لرننگ کرا سکتے ہیں، جو کہ ٹیکنالوجی ٹول ہے. اچھا، ایک اور تھیری سوشل لرننگ تھیری البرٹ بینڈورا کی، یہ بھی آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے. یہ تھیری کس چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے؟ اس تھیری کا جو بلیو ہے، جو ماننا ہے، وہ یہ ہے. یہ تھیری کہتی ہے کہ جو لرننگ ہوتی ہے نا، وہ امیٹیشن یا آبزرویشن کے تھرو ہوتی ہے. یعنی جس طرح ہم دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو، فیملی کے بڑوں کو، تو ہمارے بچے بھی ویسا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے بچے بھی ویسے کرتے ہیں جس طرح دوسروں کو دیکھتے ہیں. اخبار پڑھ رہے ابا، اماں ایکسرسائز کر رہی ہے، پیرنٹس ایکسرسائز کر، یہ بھی ویسے پرفارم کر. تو یہ تھیری کہتی ہے کہ لرننگ آبزرویشن کے تھرو ہوتی ہے. یہ ایک اور ایلیمنٹ ہے، ایک اور مائنڈ سیٹ ہے. یہ تھیری کہتی ہے کہ بچے کس چیز سے سیکھتے ہیں؟ امیٹیشن سے. یہ میں نے پہلے پڑھائی ہوئی ہے آپ کو کہ جس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو، بڑوں کو، ٹیچرز کو کرتا دیکھتے ہیں، اپنے پیئرز کو کرتا دیکھتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. اس کو لرننگ تھرو آبزرویشن یا امیٹیشن کہتے ہیں. اب اس میں جن کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا ہم، وہ ماڈلز ہوتے ہیں. تو ماڈل جیسا ایکٹ کرنا، جیسے یہ بچی کر رہی، یہ بچی کر رہی، اس کو ماڈلنگ کہتے ہیں. تو لرننگ دوسروں کو واچ کر کے، دیکھ کے ہوتی ہے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اور ان جو جیسا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم اپنی پرسنالٹی میں انہی چیزوں کو لے کر آنے کی ہمارا بچہ کوشش کرتا ہے. یہ سوشل لرننگ تھیوری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں آبزرویشنل لرننگ ہے کہ ہم جیسے دوسروں کو دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ماڈلنگ ہے، ہم جیسے دوسروں نے بیہیویئر شو کیا ہم ویسا بیہیویئر خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از ماڈلنگ. ویکیریس ری انفورسمنٹ، اگر کسی بچے کو کسی اچھے کام پہ اگر اس کو ریوارڈ ملا تو ہم اس ریوارڈ کے چکر میں ہم بھی اچھا کام کریں گے. اگر کسی بچے کو کسی کام پہ پنشمنٹ ملی یا ریوارڈ نہیں مل سکا تو ہم بھی کیا کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں پنشمنٹ سے. یعنی دوسروں کو جو سزا مل رہی ہے یا جزا مل رہی، اس کو دیکھ کے ہم بھی اچھا یا برا کرتے ہیں. تو یہ اچھا کرتے ہیں اور برے سے بچتے ہیں. تو یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. ٹیچر نے سوال کیا، بچے نے جواب دے دیا، باقی بچے بھی ایکٹیو ہو گئے کہ بھی میرے سے سوال پوچھا جائے تاکہ میں جواب دوں اور مجھے بھی اپریسیشن ملے. یہ ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. ایک بچے نے شرارت کی، ٹیچر نے سزا دی، باقی بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ہم شرارت نہیں کریں گے، ہمیں سزا
سزا ملے گی، یہ بھی ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. یعنی دوسروں کو اگر سزا جزا مل رہی ہے تو اس کی بیس پہ اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا ویکیریس ری انفورسمنٹ ہے. سیلف ایفیکیسی، اس میں بچہ یہ بلیو کرتا ہے کہ میں کر لوں گا، میرے اندر پوٹینشیل ہے، جیسے وہ کرے تو میں بھی ایسے کر، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں کہ مجھے دیں، یہ میں کرتا ہوں. تو یہ ویکیریس یہ سیلف ایفیشنسی یا ایفیکیسی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب جی ہیں ان کے سی آر کیوز، اور سی آر کیوز اس کے میں نے کافی زیادہ بنائے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی کوئکلی میں اوور ویو کروں گا. ہم نے نا یہ جو تھیریز ہیں یہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کی ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے یہ ڈومینز آف ڈیولپمنٹ پڑھے ہیں اس میں چیپٹر نمبر 1 میں، اور اس کے بعد اس میں ٹاپک نمبر 1 میں، اور اس میں ہم نے جو سیکنڈ جو ٹاپک دیکھا تھا نا اس کے اندر بھی ہم نے یہ ڈسکس کی ہوئی ہیں تھیریز نا، ان کو ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو یہاں پہ ٹچ کیا تھا. بہرحال ابھی سی آر کیوز کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ سی آر کیوز ہیں وہ کون کون سے بن سکتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس میں سی آر کیوز میکسیمم بنیں گے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلا سی آر کیو ہے ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو بیہیویئرزم. بیہیویئرزم کے اکارڈنگ لرننگ کیسے ہوگی؟ بیہیویئرزم کا ماننا ہے کہ لرننگ چینج ان بیہیویئر ہے. تو یہ تھیوری کہتی ہے ایکسٹرنل سٹیمولس سے لرننگ ہوتی ہے، یعنی ریوارڈ اور پنشمنٹ سے لرننگ ہوتی ہے. پنشمنٹ سے بچے کا نیگیٹو بیہیویئر کم ہو جاتا ہے اور ریوارڈ سے پازیٹیو بیہیویئر انکریز ہو جاتا ہے. یہ تھیوری کہتی ہے کہ کلیئر رولز بنائیں، ریپیٹیشن ڈرل اور پریکٹس کروائیں، ٹیچر رول ماڈل ہوگا. ٹھیک ہے، ٹیچر رول ماڈل ہوگا. اور صاف ظاہر ہے اس میں چونکہ انوائرمنٹ سے بچے سیکھتے ہیں تو ٹیچر انوائرمنٹ میں کی ایلیمنٹ ہے، تو ٹیچر کو دیکھ کے ریوارڈ اور پنشمنٹ سے، اپریسیشن سے بچے بہتر لرن کرتے ہیں. یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ وہی ہے جو بچے کے بیہیویئر کے اندر شو ہو رہی ہو، ادروائز کوئی لرننگ نہیں ہوتی. تو یہ اس کے کی آنسرز بن جائیں گے، کی پوائنٹس بن جائیں گے اس تھیوری کے. واٹ از رول آف بیہیویئرزم تھیوری ان کلاس؟ بیہیویئرزم تھیوری کا کلاس میں کیا رول ہے؟ بیہیویئرزم تھیوری ہی ہم کلاس میں سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں، یعنی ری انفورسمنٹ، ریوارڈ یا پنشمنٹ ہم یوز کرتے ہیں. یہ اس تھیوری کا فوکس ہم بچوں کی اچھی پرفارمنس پہ پریز دیتے ہیں، مارکس دیتے ہیں، سٹار دیتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں. اسی طرح ان کے نیگیٹو بیہیویئر کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم کریکٹیو میئر پنشمنٹ یوز کرتے ہیں. کلاس سے باہر بھیج دیا، ٹھیک ہے، کام ڈبل کر دیا کہ یہ کام کریں. اس میں یہ تھیوری کہتی ہے ریپیٹیشن اور پریکٹس سے بچے کی لرننگ اسٹرینتھن ہوتی ہے، پرماننٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ریپیٹیشن اور پریکٹس بھی بچوں کو کرواتے ہیں اس تھیوری کے اکارڈنگ. تیسرا، ڈسپلن انوائرمنٹ رکھنے کے لیے، یعنی کلاس کا انوائرمنٹ ڈسپلن ہوگا. کلاس میں ٹیچر کا کنٹرول، اس یہ تھیوری فوکس کرتی ہے کہ کلاس کا کنٹرول ٹیچر کے پاس ہوگا. اب جب ٹیچر کے پاس ہوگا تو کلاس ڈسپلنڈ ہوگی، کلاس کی میں ڈسرپشن کم سے کم ہوگی، ٹائم پراپر مینیج ہوگا اور لرننگ آبجیکٹیوز ہمارے اچیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہے واٹ آر دا کلاسیکل اینڈ آپرینٹ کنڈیشننگ. کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ یہ دو امپورٹنٹ تھیریز ہیں، یہ دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں ہماری بیہیویئرزم تھیوری کے. کلاسیکل کنڈیشننگ پیولیو نے دی. یہ تھیوری کہتی ہے کہ سٹیمولس کو دوسرے سٹیمولس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا. اس میں ایک نیوٹرل سٹیمولس کو، جیسے ہم نے بیل کی بات کی تھی، ایک انکنڈیشنل سٹیمولس کے ساتھ ہم پیئر کرتے ہیں اور اس پہ سیم ٹائپ کا رسپانس آتا ہے. میں نے ایگزامپل میں آپ کو سمجھایا، نرس کی ایگزامپل بھی دی تھی، میں نے آپ کو ٹیچر کی اور اس کی بیہیویئر کی اور اس کے سبجیکٹ کی ایگزامپل بھی دی تھی. اچھا، دوسری چیز اس میں ہے، جو دوسرا امپورٹنٹ تھیوری ہے وہ ہے بی ایف اسکینر کی آپرینٹ کنڈیشننگ. یہ تھیوری کہتی ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ سے بچہ بہت اچھا سیکھتا ہے. یعنی اس کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ. یہ تھیوری کہتی ہے کہ لرننگ اگر پازیٹیو ہے تو ریوارڈ اس کو مزید اسٹرینتھن کرتا ہے، لرننگ اگر نیگیٹو ہے تو پنشمنٹ جو ہے نا اس کو ڈکلائن اس میں لے کر آتی ہے. تو یہ دو جو ہے وہ کلاسیکل اور آپرینٹ کنڈیشننگ جو ہے وہ تھیوریز ہیں. اچھا جی، آگے واٹ از رول آف ری انفورسمنٹ ان کلاس روم. ری انفورسمنٹ کہتے ہیں ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کو. یہ اسکنر نے انٹروڈیوس کروائی تھی. یعنی پازیٹیو بیہیویئر پہ آپ بچوں کو ریوارڈ دیتے ہو، نیگیٹو بیہیویئر پہ ہم بچوں کو پنش کرتے ہیں. تو اب پازیٹیو بیہیویئر پہ جب ہم ریوارڈ دیتے ہیں تو بچے کا وہ جو بیہیویئر ہے، وہ جو لرننگ ہے، یا وہ اس ٹاسک پہ بچہ مزید بہتر پرفارمنس شو کرتا ہے. نیگیٹو بیہیویئر پہ ہم بچوں کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، پنش کرتے ہیں تاکہ بچہ اس مس بیہیویئر کو، ایل ڈسپلن کو ریپیٹ نہ کرے. تو ٹیچر ری انفورسمنٹ کو اس لیے یوز کرتا ہے کہ کلاس میں ڈسپلن رہے، بچہ موٹیویٹ ہو، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے، اس کی اچھی ہیبٹس بنے، بری ہیبٹ سے بچہ اوائڈ کرے.
پھر ہے ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو کوگنیٹیوزم. کوگنیٹیوزم کے نزدیک لرننگ جو ہے نا یہ مینٹل پروسیس ہے، یعنی اٹینشن، میموری، پرابلم سالونگ، یہ کام جو ہے وہ چونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ کرتا ہے تو یہ مینٹل پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے، تو ہیومن مائنڈ نالج کو ایکوائر کرتا ہے، نالج کو آرگنائز کرتا ہے اور ریٹریو یا یوز کرتا ہے. ٹیچر یہاں پہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنیکشن بناتے ہیں اپنے پریویس اور نیو نالج کے ساتھ. اس طرح وہ نئے نالج کو پراپر وے میں آرگنائز کر کے اپنے مائنڈ میں سیو سٹور کرتے ہیں. ٹیچر اسکیپ فولڈنگ کا رول پلے کرتا ہے. جو ڈیفیکلٹ کانسیپٹ بچوں کو نہیں سمجھ آتے ٹیچر ان کی ہیلپ کرتا ہے ان کو سمجھانے میں. ٹھیک ہے، تو اس طرح اس تھیوری کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اس کا فوکس نالج کو ایکٹیولی گین کرنے کے اوپر ہے، کہ نالج کو گین کرنا، میمورائز کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ضرورت پڑنے پہ اس کو یوز کرنا. تو اس میں سارے کا سارا فوکس ہیومن مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ ہیومن مائنڈ ہی نالج کے ایکوائر کرنے کا میجر سورس ہوتا ہے. واٹ از دا کلاس روم اپلیکیشن آف کوگنیٹیوزم؟ کوگنیٹیوزم کی کلاس روم اپلیکیشن کیا ہے؟ کوگنیٹیوزم میں ہم نے جیسے پڑھا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ، انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کی میمورائزیشن ہے، یہ سارے کے سارے مینٹل ایلیمنٹس ہیں. تو کلاس روم میں ٹیچر وہ ایکٹیویٹیز جو کہ بچے کی مینٹل پروسیسز کو امپروو کرتا ہے وہ یوز کرے گا. جین پیاجے نے اس کو سپورٹ کیا بہت زیادہ، جیسے برین سٹارمنگ ہے، کوگنیٹیو میپ ہیں، اس میں کوئی چارٹ ڈائیگرام بنانا ہے، چیزوں کو سمرائز کرنا ہے، KWL چارٹ ہے، پرابلم سالونگ ہے. ٹھیک ہے، تھنکنگ، کریٹیو پرابلمز ہیں. تو اس طرح کی اسٹریٹجیز ٹیچر یوز کرے گا تاکہ بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ بہتر سے بہتر ہو. اس میں پریویس نالج کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، ٹیچر نے ایکٹیویٹ کرے گا تھرو کویسچنز، اور نیو نالج کے ساتھ اس کو کیا کرے گا؟ لنک کرے گا. اچھا جی، واٹ از میٹا کوگنیشن؟ گیو کلاس روم ایگزامپل. میٹا کوگنیشن ہم نے پڑھا تھا کہ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی تھنکنگ کے اباؤٹ تھنک. اب اس میں چونکہ ہم بچے کے اندر یہ اسکل ڈیولپ کرنے کی، ایبلٹی ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہو کہ انہوں نے کیا سیکھا ہوا ہے اور کہاں پہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کون سے ایریاز آف امپروومنٹ ہیں. اپنے نالج کے اباؤٹ سوچنا، اپنی ریفلیکشن کرنا. ٹھیک ہے، اپنے سکلز کے ایکوائرڈ نالج کے اباؤٹ سوچنا کہ کون سے ایریاز بچے کے اچھے رہ گئے ہیں، کون سے ایریاز میں ابھی بھی بچے کو مزید ورک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، بچہ اپنی مسٹیک دیکھ لے گا، نیکسٹ ٹائم ان کو امپروو کرے گا. جو اچھی پرفارمنس ہے بچہ اس میں آگے بڑھنے کے لیے مزید محنت کرے گا. تو یہ میٹا کوگنیشن ہوتا ہے. ہاؤ اے ٹیچر شوڈ کنیکٹ دا پریویس نالج آف دا لرنر ود دا نیو ٹاپک، گیو ایگزامپلس. اب دیکھیں پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ ٹیچر کویسچنز کے تھرو ہی کیا کر سکتا ہے؟ ریلیٹ کر سکتا ہے، لنک کر سکتا ہے. جو ٹاپک نیو ٹاپک پڑھانا ہے اس سے متعلق جو ڈیلی لائف کی، ریئل لائف کی ایگزامپلز ہیں، ٹیچر بچوں سے وہ پوچھے. کوئی پکچر، چارٹ، میپ، سٹوریز اس طرح دکھا کے چیزیں. ٹھیک ہے، ٹیچر جو ہے وہ بچوں سے کویسچنز کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ ہے ایویپوریشن کا ٹاپک ہے، تو ٹیچر بچے سے پوچھے گا کہ ہم کپڑوں کو دھوپ میں کیوں خشک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوپ میں کپڑے کیوں جلدی خشک ہو جاتے ہیں سائے کی نسبت. تو اس طرح کی تھنکنگ کویسچن کرے گا تاکہ بچے کو ایویپوریشن پروسیس اس کے مائنڈ میں پہلے سے بیٹھ جائے، جس کو ایڈوانس آرگنائزر ہم کہتے ہیں. تو کویسچنز کے تھرو، چیزوں، ایگزامپلس کے تھرو، پکچرز یا ویژولز کے تھرو کانسیپٹ کو پریویس نالج کے ساتھ، ڈیلی لائف ایگزامپل کے ساتھ لنک کر کے ٹیچر بچے سے سوال جواب کرے گا. اس طرح سے بچے کا پریویس اور نیو نالج آپس میں لنک ہو جائیں گے اور بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشنزم. کنسٹرکشنزم یہ کہتی ہے کہ لرننگ ایک ایکٹیو پروسیس ہے. ٹھیک ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ سے، ایکسپیریمنٹیشن سے، ایکسپلوریشن یا ریفلیکشن سے بچہ سیکھتا ہے. تو ٹیچر بچوں کو ریئل ورلڈ کو ٹاسک، پروجیکٹ، ہینڈز آن ایکٹیویٹیز یا ایکسپیریمنٹ دیتا ہے. بچے مل کے کام کرتے ہیں، ان کا سولوشن نکالتے ہیں. اس میں بچے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی سوشل سکلز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، کریٹیوٹی، کرٹیکل تھنکنگ بھی آتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر سارا ٹاپک ایکسپلین کرے، بلکہ بچوں سے وہ ساری چیزیں ٹیچر خود کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ بچے ہی نالج کو
خود کنسٹرکٹ کر کے خود، یعنی یہ جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میتھڈ آپ نے پڑھا ہے اس میں آپ وہ سارے کا سارا لکھ سکتے ہیں۔ واٹ از دا رول آف کنسٹرکشنزم ان کلاس روم؟ کنسٹرکشنزم کا فوکس یہ ہے کہ لرننگ بلڈ ہوتا ہے ایکٹیویٹیز کے تھرو، ایکٹیو لرننگ کے تھرو۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچوں کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے لرننگ بائی ڈوئنگ کے اوپر، پرابلم سالونگ ایکٹیویٹیز کے اوپر، صرف میمورائزیشن پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیچر فیسیلیٹیٹر ہوگا، وہ بچوں کو نالج دے گا، گروپ ورک دے گا، ڈسکشن یا ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کروائے گا۔ بچے ان چیزوں کو جو وہ خود کریں گے اپنے ہاتھوں سے، اس سے بیٹر نالج گین کریں گے، اور ان کی لرننگ بھی ان کی نیڈز انٹرسٹ کے اکارڈنگ ہوگی اور لانگ لاسٹنگ ہوگی۔ وٹ اسٹریٹجیز کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچر شوڈ اڈاپٹ ان دا کلاس روم؟ اچھا دیکھیں جی، کنسٹرکٹیوسٹ ٹیچر کو روٹ میمورائزیشن تو اس نے کروانی نہیں ہے، اب اس نے 3-4 کام کروانے۔ ایک تو بچوں کو ایکٹیویٹیز کروانی ہے، دوسرا انکریج کرنا ہے، تیسرا ان کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے میکسیمم ٹیچنگ لرننگ ایکٹیویٹیز کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ ایکسپیریمنٹ، کوئی پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کروائے گا، بچوں کو انگیج کرے گا، بچوں کے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ وہ کنیکٹ کرے گا۔ ٹیچر ایک گائیڈ کے طور پر رول پلے کرے گا، اگر بچے کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو ان کو فوری فیڈ بیک بھی دے گا۔ وٹ از دا رول آف اسکیف فولڈنگ ان چائلڈ لرننگ؟ اسکیف فولڈنگ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جب ایک کام خود نہیں کر سکتا تو ٹیچر اس کو سپورٹ دیتا ہے، شروع میں زیادہ دیتا ہے، پھر کم کرتا حتیٰ کہ وہ سپورٹ ختم کر دیتا ہے، تو اس کو اسکیف فولڈنگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسکیف فولڈنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ٹیچر بچوں کو ٹیمپریری سپورٹ دیتا ہے، وہ ہٹا لیتا ہے۔ تو یہ ٹیمپریری سپورٹ بچے کے لیے ایک انرجائزر کا رول پلے کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے چیزوں کو، پرابلم سالونگ ایبلٹی آتی ہے۔ تو وہ کام جو بچہ شروع میں اکیلا نہیں کر سکتا، ٹیچر کی ہیلپ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ بچہ وہی ٹاسک خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسکیف فولڈنگ بیسیکلی ہم وہاں پہ یوز کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے بچے کے اندر ایک پوٹینشیل تو موجود ہے لیکن وہ اکیلا نہیں کر سکتا، وہاں پہ اس کو ٹیچر کی ہیلپ چاہیے، تو ٹیچر وہاں پہ اس کی ہیلپ کر کے اس کانسیپٹ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ بچے نے ٹاپک سمجھ لیا تو وہ اپنی سپورٹ کم کر دیتا ہے۔ ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس اکارڈنگ ٹو ہیومنزم تھیوری؟ ہیومنزم تھیوری انٹرنسک موٹیویشن پہ بلیو کرتی ہے کہ بچے کی اگر نیڈز پوری ہوں تو وہ سیلف ایکچولائزیشن اور انٹرنسک موٹیویشن کی طرف جائے گا۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ بچے کو ریسپیکٹفل فیل کروائیں، ویلیوفل فیل کرے بچہ، ایموشنلی سیکیور فیل کرے کلاس روم کے اندر، وہ جو یہ نہ سمجھے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نہ یہ چیزیں، وہ ان چیزوں سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ٹیچر ایک سپورٹیو انوائرمنٹ دے جہاں بچے کی نیڈ، انٹرسٹ اور جو ہے نا وہ انڈیویجول کی نیڈز اور انٹرسٹ فلفل ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا فوکس جو ہے نا سیلف ایکسپریشن کے اوپر ہے، یعنی بچے کی نیڈ جب پوری کریں گے تو اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ پاسبل ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ خود سیلف ایکسپریشن یعنی آگے بڑھنے کی، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہاں پہ ٹیچر کا کام کیا ہے کہ بچے کی نیڈز کو پورا کرنا اور بچے کو انکریج اور موٹیویٹ کرنا کہ بچہ آگے بڑھے، موو کرے۔ وٹ از دا رول آف ہیومنزم ان کلاس روم؟ ہیومنزم کا کلاس روم میں کیا ہے کہ ہم بچے کی پرسنل گروتھ، ہولسٹک ڈیولپمنٹ کریں گے، سوشل، ایموشنل، کوگنیٹو، اچھا اس کی پرسنل گروتھ پہ فوکس کریں گے۔ ہر ایک بچے کی نیڈ یونیک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ٹیچر فرینڈلی، سیف، سپورٹیو انوائرمنٹ دے گا جہاں پہ ہر بچہ ویلیوفل فیل کرے گا، اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کر سکے گا، بچہ موٹیویٹ ہوگا۔ جب وہ موٹیویٹ ہوگا، اس کی نیڈز پوری ہو رہی ہوں گی تو وہ لرننگ کی طرف مائل ہوگا، اور وہ جو اسکل یا پوٹینشیل اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو میکسیمم یوز کرے گا، میکسیمم ایکسپلور کرے گا۔ واٹ از سوشل لرننگ تھیوری؟ سوشل لرننگ ایلبرٹ بینڈورا نے دی ہے۔ اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ بچے امیٹیشن سے زیادہ سیکھتے ہیں، یعنی جو چیز بچے دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں بچے اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح بچے دوسروں کو کرتا دیکھتے ہیں تو اسی طرح بچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایلبرٹ بینڈورا کی اس تھیوری کا فوکس یہ ہے کہ بچے امیٹیشن یا آبزرویشن سے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، جس ٹیچر ان کا رول ماڈل ہوتا ہے، تو ٹیچر کے بیہیویئر کو جس طرح وہ ٹیچر کو کرتا دیکھتے ہیں تو اسی طرح بچے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا سارا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ امیٹیشن کے اوپر، کہ جس طرح کا بیہیویئر بچے دیکھتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، نوٹ کرنے کے بعد اس کو ریڈیو کرتے ہیں، اس طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سوشل لرننگ تھیوری ایلبرٹ بینڈورا کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ باقی جو آگے سی آر کیوز ہیں یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ نے خود ریڈ کر لینے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں وہی چیزیں ہیں جی، سوشل لرننگ تھیوری کو اور کنسٹرکٹیوزم تھیوری سے متعلق کچھ وہی سوال
گھما پھرا کے پوچھے ہوئے ہیں، اندر کانسیپٹ سیم ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، کوئی نئی چیزیں ان میں نہیں پوچھی گئی، بس صرف سوال اوپر سے چینج ہے، اندر سے کنٹینٹ وہی ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ کوئی پرابلم ہو تو ڈسکشن گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔